ہم یہ ڈالتے ہیں کہ اگر خان صاحب کو خدا نخواستہ کچھ بھی ہوا تو اس کی ذمہ دار یہ کٹ پتلیاں ہوں گی، رانا ثناء اللہ ہوگا اور جو اس کے حواری ہیں۔ یہ تو ہو گئی بات سیکیورٹی کی۔ دوسری بات کہ آج ہم نے، آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان تحریک انصاف، اس کے چیئرمین نے ہمیشہ یہ تلقین کی ہے کہ ہماری سیاست قانون اور آئین کے دائرے میں ہوگی، اور اسی سلسلے میں جو بھی ہماری سیاسی سفر ہے اس میں کہیں پہ بھی خان صاحب نے نہ عوام کو اکسایا ہے اور نہ انہوں نے کسی کو شے دی ہے کہ وہ قانون سے باہر کام کریں، کیونکہ ہمارے لیڈر کا یہ ماننا ہے کہ یہ ملک اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک کہ اس ملک میں قانون کی حکمرانی نہ ہو، رول آف لا نہ ہو۔ تو آج ہم نے 2 پیٹیشنز دائر کی ہیں، کانسٹیٹیوشنل پیٹیشنز دائر کی ہیں، ایک سپریم کورٹ آف پاکستان میں اور ایک لاہور ہائی کورٹ میں۔ پہلی پیٹیشن، کانسٹیٹیوشنل پیٹیشن، جو کہ ہمارے وکیل امتیاز صدیقی صاحب نے دائر کی ہے، وہ ہے کوسچن آف لا پہ، یعنی سپریم کورٹ نے قانون کی تشریح کرنی ہوتی ہے، آئین کی تشریح کرنے کا جو الٹیمیٹ ادارہ ہے وہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان۔ اس میں ہماری استدعا یہ ہے، جس میں ہم نے فریق بنایا ہے فیڈریشن آف پاکستان کو، راجہ پرویز اشرف کو، الیکشن کمشنر کو اور پنجاب حکومت کو اور خیبر پختونخوا حکومت کو۔ اس میں ہمارا مدعا یہ ہے کہ جس رولز اور ریگولیشنز اور کنڈکٹ آف بزنس کی وائلیشن کے ذریعے ایک کٹ پتلی، ایک کھوکھلا لیڈر آف دا اپوزیشن بنایا گیا ہے، وہ غیر قانونی ہے، بیکاز اس میں وہ قانونی تقاضے پورے نہیں کیے راجہ پرویز اشرف نے، جس کی بنا پر وہ لیڈر آف دا اپوزیشن ایک جعلی، ایک کھوکھلا، ایک مصنوعی لیڈر آف دا اپوزیشن بنا کے اور اس کو ایک شکل دی گئی ہے۔ دوسرا، الیکشن کمیشن آف پاکستان، جنہوں نے پنجاب کے کیئر ٹیکر وزیر اعلیٰ کا انتخاب کیا، باوجود اس کے کہ جس دن یہ نام آیا تھا تو ہر ایک نے ٹاک شوز میں پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اس کو بنائیں گے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کوئی ڈیو ڈیلیجنس نہیں کی، ایک ایسے شخص کو بنا دیا جو کہ جس کا کردار کنٹروورشل ہے، اس کا جو ماضی رہا ہے، جن لوگوں سے اس کا تعلق رہا ہے، جو حرکتیں انہوں نے کی ہیں، اس کے باوجود ان کو نامینیٹ کرنا، ان کو وزیر اعلیٰ بنانا اور پھر ایک پی ٹی آئی کے دشمن کو وزیر اعلیٰ بنانا، جس کا پورا آپ ٹریک ریکارڈ دیکھیں تو وہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے خلاف زہر افشانی کرتا رہا ہے۔ کیئر ٹیکر حکومت کا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے، اسی لیے آئین میں ڈالا گیا۔ اس کی اسپرٹ، اس کی روح یہ تھی کہ آپ ایسے شخص کو لگائیں گے جو کہ ایک اچھے کردار کا مالک ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی کوئی سیاسی وابستگی نہیں ہو، کیونکہ اس نے الیکشن کروانے ہیں، ایڈمنسٹریشن اس نے دیکھنی ہے جس طرح کا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جس شخص کو لگایا گیا ہے اور جتنے بھی سوالات اس پہ اٹھ رہے تھے وہ اب ثابت ہو گئے ہیں۔ آپ دیکھ لیں ان کی جو کابینہ بنی ہے، یہ کابینہ بھی غیر سیاسی بننی چاہیے، لیکن ہم نے اس میں دیکھا ہے کہ ایسے متنازع لوگوں کو ڈالا گیا ہے، جس سے کہ صاف لگتا ہے کہ یہ ایک خاص ایجنڈے پہ آئے ہیں، اور چونکہ یہ غیر منتخب لوگ ہیں، ان سے لے کے کیئر ٹیکر چیف منسٹر سے لے کے نیچے کابینہ تک، ان کی ہر حرکت یہی ثابت کرے گی کہ یہ الیکشنز ٹائم پہ کرنے کے شوقین نہیں ہیں، بیکاز انہوں نے مزے دیکھنے ہیں، انہوں نے اپنے اقتدار کو طوالت دینی ہے۔ یہ آئین کے بھی خلاف ہے، اور جتنی بھی ایک جمہوری اقدار ہوتی ہیں ان کے بھی خلاف ہے۔ آپ یہ بھی دیکھیں کہ خیبر پختونخوا میں جو وزیر لگائے گئے ہیں وہ سارے سیاسی ہیں، اکثریت سیاسیوں کی ہے۔
تو کیسے توقع کریں ہم کہ یہ آئے ہیں فری اینڈ فیئر الیکشن کرنے کے لیے؟ دوسری پیٹیشن جو ہم نے کی ہے وہ کی ہے لاہور ہائی کورٹ میں ہمارے علی ظفر صاحب نے، اور اس کا مدعا یہ ہے کہ آرٹیکل 105 کی وائلیشن ہو رہی ہے اور گورنر الیکشن کی تاریخ نہیں اناؤنس کر رہا۔ دیکھیں، یہ اس قسم کا جو ایک اندھیر راج اور چوپٹ راج ہے، جس میں کہ قانون آئین کو بالکل ایک ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا گیا ہے عملی طور پر۔ جب بات کسی ہمارے پی ٹی آئی کے لوگوں کو پکڑنے کی آئے تو اس میں پھر آئین کی ریفرنس ہوتی ہے۔ یہ سلیکٹیو نہیں ہوتا آئین، اس میں نمبر 1 شک سے لے کر اور آخر تک اس کی عملداری یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اور جس طرح سے یہ اس الیکشن کی تاریخ نہ اناؤنس کر کے آئین شکنی کر رہے ہیں، اور آئین شکنی پہ آرٹیکل 6 لگتا ہے، یہ مت بھولیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ اس ملک کو ایک بنانا ریپبلک بنائیں، آپ اس ملک میں آئین کو محض ایک دکھاوا بنائیں۔ آپ یہ نہیں کہ اس ملک میں صرف جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہو۔ یہ آئین میں اس کی سلیکٹیو عملداری نے اس ملک کو ادھر تک پہنچا دیا ہے، جہاں کہ ایک شدید معاشی عدم استحکام ہے، ایک شدید سیاسی عدم استحکام ہے۔ اور ہمارا ماننا یہ ہے، ہماری پارٹی کا، کہ آپ عوام سے مینڈیٹ لیں ان مسائل کو حل کرنے کے لیے۔ یہ سازشوں کے ذریعے لوگوں کو بٹھانا اٹھانا یہ نہیں چلے گا۔ اس وقت ملک ایک انتہائی نازک ترین دور سے گزر رہا ہے، ملک کی سالمیت خطرے میں ہے۔ جس طرح یہ امپورٹڈ رجیم ہم پہ نافذ کر دی گئی، آپ نے دیکھا کہ پچھلے 9 مہینوں میں ملک کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے، سیاسی طور پر بھی اور معاشی طور پہ بھی، اور قانون بالکل گھر کی لونڈی بن گیا ہے۔ ہم توقع کرتے ہیں، ہماری پوری قوم کی نظریں پاکستان کی عدالتوں پہ، جج صاحبان پہ لگی ہوئی ہیں۔ پاکستان کے عوام بشمول پاکستان تحریک انصاف، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عدالتوں کا جو ذمہ داری تھی اس سے پہلے ہمیشہ اہم تھی، لیکن جو اس وقت کی سچویشن ہے، حالات ہیں، اس میں ہم سب کی نظریں عدالت عظمیٰ پہ لگی ہوئی ہیں کہ عدالتیں اگر انصاف کریں اور وہ آئین کی تشریح کریں، اور ساتھ میں ان لوگوں کو یا ان اقدامات کو نل اینڈ وائڈ کریں جو کہ آئین سے متصادم ہیں، اور پاکستان کو اس غلفشار سے، اس تذبذب سے نکالنے کے لیے، جہاں پہ کہ لوگوں کو روٹی میسر نہیں ہے۔ پاکستان کے جو غریب عوام ہیں اور مڈل کلاس ہیں، وہ بالکل پس چکی ہے۔ ڈالر کا ریٹ دیکھیں یا اور اشیاء کی چیزیں، اکنامک انڈیکیٹرز آپ دیکھیں، تباہی کی طرف ہم پہنچ چکے ہیں، ڈیفالٹ ہم ایکچولی کر چکے ہیں۔ ایسی صورتحال میں عدلیہ پہ ایک بہت ہی اہم ذمہ داری آتی ہے، اور ہم یقین رکھتے ہیں اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ہماری عدالتیں، اور خاص طور پہ ہماری سپریم کورٹ، پاکستان کے عوام کو ان ظالموں سے، ان قانون شکنوں سے، ان کٹ پتلیوں سے نجات دلائے گی، اور وہ ایک ایسا راستہ ہموار کرے گی جو کہ اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن اور فوری، جس طرح کے ایک قانونی 105 میں جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس کے مطابق وہ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کریں، اور وہ ایک ماحول پیدا کریں جس میں کہ یہ نہ لگے کہ پوری جو مافیاز ہیں وہ تحریک انصاف کے خلاف، عمران خان کے خلاف سفارا ہو چکی ہیں۔ اب پاکستان کے عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کس طرح سے شکست دینی ہے، اور ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ ہمیں اس نہج پہ ایک ایسا لیڈر ملا ہے عمران خان کی صورت میں، جو کہ نہ ڈرتا ہے نہ جھکتا ہے، صرف اگر جھکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتا ہے، اور اسی پہ اس کا ایمان ہے۔ یہ ملک کسی کی ذاتی جاگیر نہیں ہے،
یہ ملک پاکستان کے عوام کا ملک ہے، اور اس وقت اگر کسی پہ سختی آئی ہوئی ہے، جس پہ ظلم ہو رہا ہے، وہ ہے پاکستانی عوام. تو ہم عدالت عظمیہ سے ایک بار پھر یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ اس مشکل صورتحال جس سے کہ ایک امپورٹڈ حکومت نے ہمیں دوچار کر دیا ہے، اس سے ہمیں نجات دلائیں گے اور عام انتخابات کا انعقاد ممکن بنایا جائے گا. بہت بہت شکریہ. صاحب یہ بتائیے گا کہ فرق حنیف پر ٹکیتی کا مقدمہ درج کیا گیا ہے. ویڈیو آئی تھی جس میں وہ دیکھ رہے ہیں کہ مزاحمت کر رہے تھے، تو وہاں پر چوری یا ٹکیتی کو نظر نہیں آئی تھی. کیا کہیں گے؟ دیکھیں، یہ تو میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ یہ اتنے نچلی سطح پہ آ گئے ہیں کہ ان میں کوئی نہ تو اقدار نہیں ہے، نہ قانون ہے، بس ڈنڈا ہے ہاتھ میں تو جی ہاں کے جاؤ. عدالتی فیصلے پہ عمل کریں. وہ اس کا اور کیا تھا؟ اس کی ریکوائرمنٹ یہی تھی کہ جو عدالت میں ادھر سپریم کورٹ، ہائی کورٹ میں جو جج صاحب نے ٹائم دیا تھا کہ جی آپ اس کو لائیں، عدالت کی توہین کی گئی، کنٹیمپٹ کی گئی اور نہیں لایا گیا، اس کو اسلام آباد لے گئے. تو وہ تو فاروق حبیب تو اس کی وہ بالکل اس کی تو وہ تو اپنے قانون کی عملداری کے لیے پروٹیسٹ کر رہا تھا. اور اسی طرح فواد چودھری کے ساتھ جو ہوا ہے، دیکھیں یہ اس طرح نہیں ہو سکتا. فواد چودھری اس پارٹی کا، ہماری پارٹی کا بہترین اور ایک دبنگ قسم کا وہ ہے، اسپوکس پرسن ہے، لیڈر ہے، اور اس کے ساتھ جو ہوا ہے، میرا خیال ہے کہ یہ اتنی بھی شرم نہیں ہے، کوئی شرم نہیں ہے، کوئی حیا نہیں ہے کہ جس بھونڈے طریقے سے کہ کسی کو منشی کے کہہ دینے پہ آپ اس کو گرفتار کر لیتے ہیں. شبلی صاحب، آج ڈالر جو ہے وہ 262 کا جو ہے وہ انٹر بینک ریٹ ہو گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پیٹرول جائے گا 300 پہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ مہنگائی 50 to 60% مزید بڑھے گی. تو کیا آپ تحریک انصاف کرنے جا رہی ہے؟ دیکھیں، ہم تو ایک عوامی جدوجہد کر رہے ہیں، اور جو عمران خان ہے وہ اسی چیز پہ، وہ پاکستان کے عوام کے لیے لڑ رہے ہیں. اسی لیے تو اپنی حکومت توڑی. کون توڑتا ہے اپنی حکومتوں کو؟ 2 جگہوں پہ حکومتیں توڑی، خیبر پختونخوا میں، پنجاب میں. یہ تو اپنی جان بھی بیچ دیتے ہیں اقتدار کے لیے. عمران خان نے ٹھوکر دی ہے اقتدار کو، کیونکہ وہ عوام کی سیاست کرتے ہیں، اور وہ اسی چکر میں انہوں نے یہ ساری جو آسائشیں تھیں اور جو بھی تھا اس کو وہ کیا، کیونکہ عوام، پاکستان کے عوام پس رہے ہیں. یہ بتائیے گا کہ شیخ رشید صاحب نے بھی یہ کہا تھا، انہوں نے کہا کہ اسمبلی نہیں توڑنی چاہیے تھی. اور کیا اب آپ کو بھی احساس ہوتا ہے جو اس وقت ماحول بنا ہوا ہے کہ اسمبلیاں نہیں توڑنی چاہیے؟ نہیں جی، دیکھیں جدوجہد میں مشکلات آتی ہیں، جو باطل کی قوتیں ہوتی ہیں اور جو حق کی قوتیں ہوتی ہیں. آپ کو حق کے راستے پہ چلنا مشکل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا بھی یہ حکم ہے کہ آپ جہاد کریں ایسی قوتوں کے خلاف جو کہ نہ قانون، نہ آئین اور ظلم پہ بھروسہ کرتی ہیں. یہ بتائیے گا کہ شیخ رشید صاحب نے بھی یہ کہا تھا کہ عمران خان کو ٹرین مارچ کا مشورہ دیا ہے. مستقبل قریب میں کوئی دیکھ رہے ہیں آپ کہ عمران خان عوام میں آئیں گی، کوئی احتجاج کا سلسلہ شروع ہوگا؟ کیونکہ مریم بی بھی پاکستان واپس آنے والی ہیں، انہوں نے بھی ایک سیریز شروع کرنی ہے احتجاجوں کے عوام میں جانے کی. تو آپ کا کیا پلان ہے؟ دیکھیں، ایک مینوفیکچرڈ لیڈرز ہوتے ہیں جس طرح کہ مریم نواز ہے، اس وجہ سے کہ اس کا باپ وزیر اعظم تھا. بلاول بھٹو اس وجہ سے کہ اس کی ماں وزیر اعظم تھی، اس کا نانا وزیر اعظم تھا. تو یہ اس قوم کو بنایا جا رہا ہے ایک خاندانوں کی غلامی کرنے پہ. اور عمران خان کا جہاد یہی ہے، اور جب تک انشاءاللہ عمران ہے، وہ آپ کو یہ جو آتے ہیں نا تیار ہو کے فیملی کنسرنز، اور اس ملک کو 30 سالوں حکومت کر کے اور اس نہج پہ پہنچایا ہے. اچھا شبلی صاحب، یہ بتائیں کہ جب آپ کے دور میں ایک منٹ یار، آپ کے دور میں جب گرفتاریاں ہوتی تھی اس وقت آپ کے رہنما ٹویٹ کرتے تھے. کیا بہتر نہیں ہے کہ سیاستدانوں کو اب اپنی خواہشات چھوڑ کر سب کو ایک ہونا چاہیے ان معاملے پہ، کہ گرفتاریاں نہیں ہونی چاہیے، سیاسی انتقام نہیں ہونے چاہیے؟ دیکھیں، اصل تو بات تو یہ نہیں ہے، گرفتاری تو قانون کے تحت ہے. اگر کوئی کرپٹ ہے تو اس کو آپ نے گرفتار کرنا ہے. پرابلم یہ ہے کہ اس وقت جو فیض صاحب کا مصرع ہے کہ ہے سنگ و خشت مقید اور سگ آزاد، وہ لوگ جنہوں نے سائیکلیں چورائی ہوتی ہیں، چھوٹی چوری کی ہوتی ہیں، وہ جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور جنہوں نے اس ملک کی اینٹ سینٹ بجا دی ہے، وہ جو ہے تو محلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، بیرون ملکوں میں انہوں نے اپنے اثاثے بنائے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، لاسٹ ون جی. واجد صاحب اسمبلیاں تحلیل کرنے کے حق میں تھے، جبکہ وہ قوتیں جو اسمبلیاں تحلیل نہیں کرنا چاہتی تھیں اور پی ڈی ایم بھی اسمبلیاں تحلیل نہیں کرنا چاہتی تھی، کہیں انہوں نے آپ کا وہ گروپ جو اسمبلیاں تحلیل کرنے کے حق میں تھا اس کو ٹارگٹ تو نہیں کر دیا؟ دیکھیں،
اس وقت ٹارگٹ تو یہ ہے کہ جو بھی اسٹیٹس کو یہ اشرافیہ کے خلاف جو جنگ کر رہا ہے اس کو جو ہے تو یہ جو حق کی بات کر رہا ہے اس کو یہ گرفتار کر لیتے ہیں. سر فواد چودھری صاحب کو تو جیل بھیج دیا گیا. پرویز الہی صاحب کہتے ہیں کہ اس طرح کی 2-3 اور کو کر دیں گے تو پی ٹی آئی صاف ہو جائے گی. نہیں الحمدللہ دیکھیں جو قوتیں اللہ تعالیٰ نے یہ پروٹیکشن دی ہوئی ہے کہ جو حق کی راہ پہ چلنے والا ہے اس کو کبھی کوئی نہیں مٹا سکتا.